کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ملک دیگر شہروں کی طرح سرگودا میں بھی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منانے کے لیے انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بگ نیوز کے نمائندے نسیم عباس سے، جن سے مگا کے جی مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس وقت میں مرکزی مسجد سید احمد علی شاہ صاحب کے پاس موجود۔ اگر بات کی جائے تو جیسے ہی 12 ربیع الاول کا چاند نظر آیا ہے تو عاشقان رسول نے 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو ہے وہ شاپنگ کرنا شروع کر دی اور تیاریاں بڑے عروج پر ہیں، شہروں کو سجایا جا رہا ہے۔ پورے ملک کی طرح سرگودا میں بھی جشن عید میلاد مصطفیٰ خاتم الانبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت باسعادت جو ہے انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی عید کا سماں ہو۔ عید کا سماں کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہے اور یہ ذکر تا قیامت ہوتا رہے گا۔ اسی حوالے سے لوگوں کی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے لوگ جو ہیں وہ شاپنگ بھی کر رہے ہیں، پرچم خرید رہے ہیں، نالین پاک خرید رہے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو جہاں پر مساجد سجائی گئی ہیں اور جگہ جگہ جہاں پر لوگوں کی آبادی ہے، یہ شہر ہے، وہاں پر دکانوں میں گھروں میں جو ہے وہ سرکار دو عالم کے پرچم لگائے گئے ہیں، جس پر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لکھا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے اور مدینہ شریف بنا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیین جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے تو جو دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی وہ اس کو روشنی ملی اور وہ جہالت سے نکل کر روشنی کی طرف چل پڑی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے، اور 12 ربیع الاول کو جتنے بھی اہل اسلام ہیں وہ اس طرح مناتے ہیں جیسے عید کا دن، اور واقعی عید میلاد مصطفیٰ اسے کہا جاتا ہے اور اسے عید کی طرح منایا جاتا ہے۔ لنگر نیاز کا انتظام کیا جاتا ہے، اور جیسے مرکزی جامع مسجد سے نکلتا ہے جو مقرر راستوں سے ہوتا ہوا، پھر اسی جگہ شام کو اختتام پذیر ہوتا ہے جہاں پر لنگر نیاز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اور اگر بات کی جائے تو راستوں میں بھی سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور جشن کا سامان ہوتا ہے، اور عاشقان رسول کو جو ہے وہ لنگر نیاز اور سبیلیں دی جاتی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے، ہمیں ان کی خوشیاں منانی چاہیے جن کی خوشیوں میں اللہ تعالیٰ جو لا شریک ہو کر شریک ہوتا ہے، جو خود درود پاک بھیج رہا ہے۔ اللہ پاک جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل پر 24 گھنٹے درود بھیج رہا ہے، لیکن خاص کر ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک اچھا اور سچا مسلمان بھی بننا ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قاضی احمد حسن چشتی، خطیب مرکز اہل سنت جامع مسجد احمد علی شاہ کمپنی باغ سرگودا،
12 ربیع الاول شریف کی انشاءاللہ آمد ہے، اور ربیع الاول شریف کا مہینہ جب بھی شروع ہوتا ہے عاشقوں کے دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے انسان کو انسانیت کا نہیں پتہ تھا۔ اگر انسان کو انسانیت کا پتہ چلا تو اس کا سبب ہادی کل عالم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اگر ماں جیسی ہستی کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو اس کا سبب بھی حضور تاجدار ختم نبوت ہیں۔ اگر بیٹی باپ کے لیے باعث رحمت بنی اور باپ کے لیے بخشش کا سبب بنی تو اس کا سبب بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اگر باپ کی عزت کا پتہ چلا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے تو اس کا سبب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اس لیے میرا پیغام یہ ہے کہ ہماری ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو تلقین کریں کہ جس کی وجہ سے ماؤں کی عزت بنی وہ حضور علیہ السلام ہے۔ ہماری بہنوں بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنے جتنے عزیز و اقربا ہیں ان کو یہ تلقین کریں کہ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی منائیں، کیونکہ بیٹیوں کو عزت ملی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے ملی۔ آج یہ نبض ہستی چل رہی ہے تو حضور علیہ السلام کی وجہ سے چل رہی ہے، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام مقصود کل کائنات ہیں۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے کہا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ ہم کو اللہ پاک نے یہ دوبارہ ربیع الاول جیسا مہینہ عطا فرمایا ہے، یہ بڑا خوشیوں والا مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے، اور ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کر خوشیوں کا اظہار کرنا ہے اور اس میں حصہ لینا ہے، اور جتنا ہو سکے ان محفل میلاد میں۔ اور یہ دیکھو الحمدللہ یہ رونقیں لگی ہوئی ہیں، اور ان رونقوں کو ہم نے بڑھانا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ اور بالا ہمارے نبی، تو ہمیں بڑھ چڑھ کر اس میں خوشی منانی چاہیے، خوش ہونا چاہیے، خوش رہنا چاہیے، اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہمیں حضور علیہ السلام کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عالم صاحب کو خواب میں آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمان جو ہر سال آپ کی خوشیاں مناتے ہیں یہ آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ بہت شکریہ نسیم عباس تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔